السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جواد حسین شاہ ترمذی آپ سب کو اپنے چینل الغواسیون کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ اہل بیت و آل رسول و اولیاء کرام کے متعلق بہت سی باتوں سے آگاہ ہو سکیں اور آپ ایک نئی فکر سے آشنا ہو سکیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کربلا، اور اس کے اندر آج ہم اسپیسیفکلی کربلا تو ایک بہت وسیع موضوع ہے، ایک چھوٹی سی بات کو ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ بہت سے لوگوں سے ہمیں یہ کہنے سننے میں آج کل ملتا ہے، اور ان دنوں میں اکثر کہنے سننے میں ملتا ہے کہ کربلا سے کہ اصول کے اوپر یعنی کہ اس کے سبق کے اوپر فوکس کیا جائے۔ یہ جو کربلا کے نام کے اوپر مختلف رسومات ہوتی ہیں اس کی یادداشت میں، یہ فضول ایکٹیویٹیز ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ کسی کام کی نہیں ہیں، یہ بیکار ہے، یہ بلا 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 بلا، اس طرح کی بہت سی باتیں ہمیں سننے میں ملتی ہیں۔ تو کیا ہے حقیقت، کیا ہے؟ دیکھیے، کیا ہم کربلا کے بعد نماز روزے پابندی کر کے بیٹھ جائیں اور اس واقعے کو نہ منائیں، بس چھوڑ دیں اس طرح؟ بات یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہونا پہلی بات ہوتی ہے، دوسری بات ہوتی ہے اس واقعے سے سبق ایکسٹریکٹ کرنا۔ اب ایک واقعے کی جزیات سے ہم بے خبر ہوں، ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ واقعہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہوا، اس کے ایموشنل پہلوؤں سے ہم ناواقف ہوں، ہم جانے ہی نہیں کربلا میں ہوا کیا تھا، ایکچولی وٹ واز دا ریزن، وٹ ور دا تھنگز، اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہ بیٹھی ہوئی ہو، مظلوموں کی مظلومیت سے ہم ناشنا ہوں، ظالموں کے جبر سے ہم ناشنا ہوں، اس کے مقصد سے ہم ناشنا ہوں، تو ہم ہاؤ کین وی extract the lessons and how can we compel them and how can we work upon them and live according to them؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل سی بات ہے۔ آپ کو کسی چیز سے ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے لیسنز آف لائف، آپ کو اس کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہونا پڑتا ہے اور اس کو بہت اندر تک کھنگالنا پڑتا ہے اور اس کو ہر طریقے سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو رسومات ہوتی ہیں، یہ جو مختلف طریقے سے کربلا کے واقعے کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اس واقعے کو تازہ کرنے کے لیے، اس واقعے کو زندہ کرنے کے لیے۔ تو انسانیت کی حدود کے اندر اور اخلاق کے دائرے کے اندر ہر وہ کام جو اس واقعے کو تازہ رکھے، زندہ رکھے، اس کی ایموشنز کو لائیو رکھے، وہی یہ سبب بن رہا ہے کہ لوگ اس واقعے سے لیسنز لے رہے ہیں۔ یہ بنیاد ہوتی ہے کہ لوگوں کو بنیاد فراہم کی جاتی ہے ان ایکٹیویٹیز سے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ مخلوق خدا کی، خلق خدا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے۔ تو جب تک کہ کسی واقعے کی طرف خلق خدا کی توجہ نہیں ہوگی تو اس سے سبق تو درکنار ہوگا۔ ہزاروں واقعات ہوئے ہیں جب سے یہ آدم جو ہے آدمی اس دنیا میں آیا ہے، مظلومیت کے ہزاروں واقعات ہوئے ہیں، سبق آموز ہزاروں واقعات ہوئے ہیں، نیکی اور بدی آمنے سامنے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی بار ان کا ٹاکرا ہوا ہے، اچھے اور برے اپنے سامنے ہیں، پتہ نہیں کتنے ہی بار ان کا آمنا سامنا ہوا ہے۔ تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، ہم تک نہیں پہنچ پائے، تو آج ہم ان سے سبق نہیں حاصل کر سکتے، یا بعض واقعات اگر درج بھی ہیں تو ان کو اس طرح سے کھول کر ان کی ایموشنز کو سامنے نہیں لایا جا رہا، یا سامنے لانے والا کوئی نہیں ہے، تو ہم اس سے کوئی خاص دوسرے لوگ لیسنز نہیں ایکسٹریکٹ کر سکتے۔ تو آپ اگر ریشنلی سوچیں تو کبھی بھی آپ ان چیزوں کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کی اہمیت سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ جو سرمنیز ہوتی ہیں کربلا کے نام کے اوپر،
لوگ اس کو ایک تکلیف کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہمارے علاقوں میں لوگ کربلا کے ایام کربلا میں عاشورے کے دن پانی پلاتے تھے پیاسوں کو، لنگر کھلاتے تھے، بچے ٹولیوں میں نکلتے تھے، امامزادے پڑھتے تھے، عورتیں قبرستان کو جاتے تھے، بچے قبرستان میں اجتماع ہوتا تھا، بڑے بڑے مزارات پہ اجتماع ہوتا تھا اور امامزادے پڑھے جاتے تھے، اور داشورے اس کو کہتے تھے، داشوروں کا چند چڑھ گیا ہے، یہ داشورے اس کو کہتے تھے۔ اور اس کے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہمارے پاس پہنچے ہیں، یا اللہ امامزادے مارے، یا اللہ شہزادے مارے، پشتوں میں ہند کو کس طرح پڑھتی تھی، اور پشتوں میں بھی ایک ہماری عورتیں پڑھا کرتی تھیں کہ اس اہل علاقہ کی حسینہ سوک بدی جاڑی و خور انگور بدی جاڑی حسینہ شام بیلا۔ تو اس طرح کے مختلف چیزیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ پڑھتے تھے، اور ہم نے خود بھی اپنے بچپن میں بعض چیزوں کا مشاہدہ کیا ہے جن کو مختلف عنوانات سے فرقہ واریت کی نظر ہو گئیں اور وہ ختم کر دیا گیا، اور یوں آہستہ آہستہ ہمارے معاشروں میں کربلا کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا تھا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا تو پھر ایک نیا طریقہ اس پیغام تک پہنچنے کا پھر سے ایک ایجاد ہو گیا، اور ہر کوئی جو ہے اس کے اہمیت سے آشنا ہونے لگا دوبارہ سے۔ تو یہ ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا رہے آدمی اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے نظریے کے مطابق، اپنے اپنے جو حدود ہیں، قیود ہیں جو کہ مسلک نے، جو کہ مذہب نے بنائی ہیں، ان کے دائرے میں رہتے ہوئے، شرعی حدود میں رہتے ہوئے سب کو چاہیے کہ وہ کربلا کے واقعے کی یاد کو تازہ اور زندہ رکھیں، تاکہ عوام الناس ان واقعات سے کے اسباق سے بہرمند ہوتے رہیں اور ان سے اپنے لیے پرنسپلز آف لائف ایکسٹریکٹ کرتے رہیں۔ دیکھیے، اہل بیت کے اوپر ہونے والے مظالم میں کربلا کوئی پہلا واقعہ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی آخری واقعہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ اہل بیت پر ہونے والے مظالم میں سے 3 بہت بڑے واقعات ہیں جو مشہور ہیں اور بہت اعلیٰ پائے کے مظالم گنے جاتے ہیں۔ پہلا واقعہ تو ظاہر کربلا کا ہے، دوسرا واقعہ طف ہے، اور تیسرا واقعہ فخ ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کوئی واقعہ طف اور واقعہ فخ سے واقف ہے؟ اور کیا کوئی ہے کہ جو ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے یا ان واقعات پر سے سبق پرنسپل آف لائف ایکسٹریکٹ کرتا ہو؟ یا کوئی ایسا ہے علامہ اقبال نے کوئی ان واقعات کے اوپر شاعری کی ہے؟ کیا کسی بڑے مدبر و دانا نے ان واقعات پر جو ہے وہ بڑے بڑے مرثیے اور وہ لکھے ہیں، پرنسپلز آف لائف لکھے ہیں؟ کیا کسی نے ان واقعات کی یاد کو مناتے ہوئے کسی کے اوپر تنقید کی ہے؟ تو کیا وجہ ہے؟ بیکاز کوئی ایسی جماعت نہیں کہ جو ان واقعات کو امت مسلمہ کے سامنے پریزنٹ کرے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کرے، اور ان واقعات میں مظلومین کی مظلومیت اور ظالموں کی بربریت کو جو ہے وہ بے نقاب کرے، اس کو کھول کر عوام کے سامنے رکھے اور عوام کے جذبات کو، عوام الناس کے جذبات کو ابھارے۔ ایسا کوئی ہے نہیں ہے۔ سو ہاؤ کین وی ایکسٹریکٹ لیسنس فرام دس ایونٹ آف فخ اینڈ طف؟ سو دونوں ایونٹ تاریخ کی کتابوں میں کہیں بند ہو کر رہ گئے ہیں، تو کربلا بھی بند ہو کر رہ جاتی بہت سے دیگر واقعات کی طرح اگر اس کو منانے والے نہ ہوتے، اگر اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے والے نہ ہوتے، اگر اس کے نام کے اوپر مختلف رسومات ادا کرنے والے نہ ہوتے۔ تو ہر شے کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو یاد کو یہ ایک بہت بڑا درجہ دیا ہے کہ چاہتے ہوئے بھی کوئی آپ کی یاد کو مٹا نہیں پائے گا، اور نہ ہی آپ کی یاد کم ہوگی اور نہ ہی آپ کی یاد ٹھنڈی ہوگی۔ اس لیے کربلا مناتے ہوئے کسی بھی شخص کے اوپر کربلا کے واقعے کی یاد کو جو منا رہا ہے اس کے اوپر تنقید نہ کریں، سمجھیں بات کو کہ یہ اپنے طریقے سے ایک اور فرض ادا کر رہا ہے اور ہم اپنے طریقے سے ایک اور فرض ادا کر رہے ہیں۔
ہم اس واقعے سے لیسنز لے رہے ہیں اور اپنے لیے پرنسپلز آف لائف ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، جبکہ یہ اس واقعے کی تشہیر کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے، جو کسی اور کے لیے باعث بنے گا کہ وہ اس واقعے کی طرف متوجہ ہوگا اور وہ بھی اپنے پرنسپلز آف لائف ایکسٹریکٹ کرے گا۔ یہ اس واقعے کی طرف متوجہ کرنے کا کام سر انجام دے رہا ہے، اور ہم اس واقعے سے اپنی زندگی کے پرنسپلز لے رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہو وہ اس واقعے سے جڑا ہے، بہر صورت جڑا ہے، تو کوئی دوسرا کسی دوسرے پر تنقید نہ کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے پناہ لا الہ است حسین، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، دعائے درد اسیاں 5 تن کے در سے ملتی ہے، زمانے میں یہی مشہور ہیں تسلیم و رضا والے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔